مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر میں فراق گورکھپوری کی غزل کا چوتھا شعر ہے۔ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی۔ مفہوم کیفیت جنوں سے ہجر وصال میں بدلنے کو ہے۔ اس شعر میں تغیر و تبدل یعنی انقلاب کا سبب کیفیت جنوں کو قرار دیا گیا ہے۔ حیات انسانی میں بہتری کے لیے تڑپ اور لگن تو تھی ہی، مگر قافلہ حیات میں جنوں پیدا ہو جانا کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ انسان یکسانیت، جمود اور سکوت سے مانوس نہیں ہوتا، تبدیلی اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ یہ جستجو اس کی فطرت کا خاصہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ عاشق اپنے محبوب سے جدائی کا ایام گزار رہا ہے، وہ ہجر کی کڑواہٹ کو وصل کی مٹھاس میں بدلنا چاہتا ہے۔ اس کسک نے اسے بے کل کر دیا ہے، تلاش محبوب کے سفر میں ماہ و مہر کی طرح مارا مارا پھر رہا ہے کہ دل عاشق میں جذبہ عشق کو ایک جست لگی ہے۔ وہ جذبات کی کائنات میں اچانک جذبہ جنوں سے سرشار ہو گیا ہے۔ اب اس کا من امید و اطمینان کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ وصال یار کی منزل قریب ہے، ہجر مٹنے کو ہے، کرب کا خاتمہ ہوگا، دل سکون پائے گا۔ دبا سکو تو صدا دباؤ، بجھا سکو تو دیے بجھاؤ، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیے بجھے تو سحر نہ ہوگی۔ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ جدید سائنسی ایجادات کے انقلاب برپا کر دیا ہے، فاصلے مٹ چکے ہیں، ہر عمل میں تیزی آ چکی ہے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ نے دنیا کو انسانی مٹھی میں بند کر دیا ہے۔ انسانی جستجو رک نہیں رہی، دمادم صدائے کن فیکون کا عمل جاری ہے۔ نہ جانے آنے والے دور میں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ مفہوم ایک ہو سکتا ہے، شاعر یا فنکار انسان کو جینے کا نیا حوصلہ عطا کرتا ہے، کلام فراق نے انسان کو جینے کا نیا حوصلہ عطا کیا ہے۔ دونوں میں سے ایک مفہوم لکھا جائے۔ اس شعر میں فراق اپنی شاعرانہ عظمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے کلام نے اپنے عہد کے غم زدہ انسانوں کو جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ مایوسیوں، پریشانیوں، غموں، اداسیوں اور شورشوں کے گرد میں اٹی ہوئی زندگی کو کلام فراق نے نئی روشنی، نئی تجلی، نیا عزم، نیا حوصلہ اور نئی ہمت بخشی ہے۔ حیات انسانی کہیں ازلی ظلمتوں میں گھری ہوئی تھی، شاعر نے ایک نئے پیام سے اسے جلا بخشی ہے۔ غم بھی ہے جزو زندگی لیکن زندگی اشک اور آہ نہیں۔ شاعرانہ تعلی پر مبنی شعر ہے، دعویٰ برحق ہے کہ دانشور طبقہ غم کے ماروں کو حوصلہ عطا کرتا ہے۔ غم انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، زندگی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غموں سے کیسے نمٹا جائے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ معیاری شعراء اپنے کلام سے لوگوں کو سکھائیں کہ غم کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ شاعر نے یہ اسلوب و انداز اختیار کیا، یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ حوصلہ نہ ہاریں بلکہ پر امید رہیں۔ رات کے بعد دن، خزاں کے بعد بہار، غم کے بعد خوشی، یہی حقیقت ہے۔ گونج اٹھے گلشن ہستی تیرے نغموں سے فراق، وہ غزل چھیڑ جسے سب کہیں ساز حیات۔ ہمارے خطے میں غربت، ناخواندگی، بے روزگاری اور دیگر بڑے بڑے مسائل زندگی کی چاشنی کو ختم کر رہے ہیں۔ ذہنی اضطراب اور نفسیاتی دباؤ سے بڑھ کر خودکشی تک نتائج بھی سامنے ہیں۔ فراق نے سب کے باوجود زندگی سے لطف اندوز ہونے کا پیغام دیا ہے۔